بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے تجوید کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے مخارج۔ ٹھیک ہے، تو مخارج جو ہے ان کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے کیونکہ یہ مین ایک سائنس ہے تجوید کی، اور اسی پر بیسیکلی باقی ساری تجوید بھی ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ مخارج ہمارے ٹھیک ہونے چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے مخارج ٹھیک نہیں ہیں، اگر ہم حمزہ کو عین کو ایک ہی طرح پڑھتے ہیں، ذال کو، زا کو اور وا کو جسے ہم زوئے کہتے ہیں اردو میں، اور ضاد کو، سب کو ایک ہی زا ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں، یا ہم ہا اور ہا کو ایک ہی ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ جو الفاظ ہیں ان کا جو مطلب ہے وہ بدل جائے گا۔ مثلا علیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دردناک، عذاب علیم یعنی بہت زیادہ درد والا عذاب، ٹھیک ہے، اور علیم، العلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے بہت زیادہ علم رکھنے والا، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو بھی علیم ہی پڑھیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ چینج ہو جائے گا۔ تو ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم مخارج کو سیکھیں، سمجھیں اور ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم مخارج کو دیکھ لیتے ہیں۔ مخارج جو ہے وہ مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ کو، یعنی جس جگہ سے مخرج نکلتا ہے، جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب بھی آپ نے کچھ بولنا ہوتا ہے، کوئی حرف ادا کرنا ہوتا ہے، تو یا تو آپ منہ کے اندر کسی دو چیزوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں، یا دو چیزوں کے درمیان رگڑ ہوتی ہے، تو پھر آواز حرف کی نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مخرج۔ اور اس کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آرٹیکولیشن پوائنٹ کو یا مخرج کو، کہ ہم اس حرف کو، اس لیٹر کو ساکن کر دیں گے، یعنی اس پہ جزم لگا دیں گے، اور اس سے پہلے ہم لگائیں گے حمزہ، اور حمزہ کے اوپر زبر، زیر یا پیش جو بھی آپ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا اس، ہم نے سا کا مخرج معلوم کرنا تھا، سا کو ساکن کر دیا، اس سے پہلے حمزہ پہ زبر لگا کے اس کو پڑھا اس، اس۔ تو اب یہ جہاں پہ آواز رک رہی ہے، جہاں پہ آواز اینڈ ہو رہی ہے، وہ جو جگہ ہے وہ اس کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ ال، ال، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو اینڈ پوائنٹ ہے اس کا، یہ کیا ہے؟ یہ لام کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ تو مخارج جو ہیں وہ 5 مین جگہیں ہیں جہاں سے تمام مخارج نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے درخت کی برانچز ہوتی ہیں نا، تو 5 مین یہ برانچز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مخارج عامہ، اور اس سے پھر آگے مزید آرٹیکولیشن پوائنٹس جو ہیں وہ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو مخارج عامہ بھی کہا جاتا ہے، مخارج رئیسیہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو اصول المخارج بھی کہا جاتا ہے، اصول، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے ان کے نام ہیں، سمپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 5 مین آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، 5 مین جگہیں ہیں جہاں سے پھر آگے مزید آرٹیکولیشن سپاٹ یا مخارج نکلتے ہیں۔ تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی ہیں یہ 5 مین جگہیں۔ سب سے پہلے جو ہے کیا ہے؟ یہ منہ کا جو خالی حصہ ہے، ہمارے منہ کے اندر کا جو خلا ہے، ایمٹی اسپیس ان دا ماؤتھ، ٹھیک ہے، یہ ہمارا پہلا مخرج ہے۔ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جوف۔ اگر آپ کو عربی میں نہیں یاد ہوتا یا نہیں کرنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایمٹی اسپیس ان دا ماؤتھ یا منہ کے اندر کا جو خالی حصہ ہے وہ پہلا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں سے نیچے سے شروع کرتے ہیں، تو یہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ہمارا حلق یا تھروٹ، ٹھیک ہے، اس کو عربی میں بھی حلق ہی کہتے ہیں۔ تو حلق جو ہے وہ ہمارا دوسرا مخرج ہو گیا۔ پہلا کیا تھا؟ جوف یا منہ کے اندر کا خالی حصہ، سیکنڈ حلق۔ اب حلق سے ہی ہم آگے جائیں تو یہاں پہ ہمیں زبان نظر آ رہی ہے، یہ ہمارا تیسرا مخرج ہے جس میں سب سے زیادہ لیٹرز نکلتے ہیں، اور زبان کو یا ٹنگ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لسان، ٹھیک ہے، لسان۔ تو یہ ہمارے 3 مخرج ہو گئے، اور لسان سے ہی ہم تھوڑا سا آگے آئیں تو یہ ہمارے 2 ہونٹ یعنی کہ لپس، اور ان کو عربی میں کہتے ہیں شفتان، یعنی کہ 2 لپس، شفتان، ٹھیک ہے۔ اور اینڈ میں یہ اوپر ہمیں نیزل پیسج نظر آ رہا ہے، یعنی ہمارے ناک کے اندر کی جو جگہ ہے جس کو ہم ناک کا بانسا بھی کہتے ہیں، ناک کا بانسا، اس کو عربی میں کہتے ہیں خیشوم۔ کیا کہتے ہیں؟ خیشوم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے 5 مین جگہیں ہیں جہاں سے مخارج نکلتے ہیں۔ کون کون سی جگہیں ہیں؟ سب سے پہلے جوف یعنی منہ کا خالی حصہ، پھر حلق، پھر زبان یعنی کہ لسان، اور پھر شفتان یعنی کہ ہونٹ، اور
خیشوم یعنی کہ ناک کے اندر کی جگہ یا ناک کا بانسا۔ تو یہ 5 مخارج ہیں اور ان سے پھر آگے مزید مخارج نکلتے ہیں، کچھ میں سے ایک نکلتے ہیں، کچھ میں سے 2، کچھ میں سے زیادہ۔ مثلا یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چارٹ ہے، لیکن اس کو آپ نے ابھی یاد نہیں کرنا، یہ صرف ایک اندازہ دینے کے لیے ہے کہ ان 5 مین مخارج میں سے آگے برانچز نکلتی ہیں، مزید مخارج نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم جیسے جیسے کرتے جائیں گے تو ہمیں انشاءاللہ یہ یاد ہوتا جائے گا۔ تو سب سے پہلا جو مخرج تھا جوف، اس میں ایک ہی مخرج ہے اور 3 حروف نکلتے ہیں اس مخرج سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حلق جو ہے اس میں 3 مخارج ہیں، یعنی اس میں 3 آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں اور اس میں سے 6 حرف نکلتے ہیں۔ اسی طرح لسان یا زبان جو ہے اس میں سب سے زیادہ مخارج ہیں، 10 مخارج ہیں اور اس میں سے 18 حروف نکلتے ہیں۔ اور پھر شفتان یعنی کہ ہونٹ، اس میں 2 مخارج ہیں اور 4 حروف ہیں۔ اور خیشوم ناک کا جو بانسا ہے اس میں سے صرف ایک ہی مخرج ہے اور اس میں سے غنہ کی جو آواز ہے، میم اور نون کا جو غنہ ہوتا ہے وہ ناک میں سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے 5 مین مخارج اور ان سے نکلنے والی برانچز یا آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلا جو مخرج ہے جوف، وہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں، ہے نا۔ کیسے کر چکے ہیں؟ کیونکہ ہم نے حروف مدہ جو ہے وہ بہت ڈیٹیل میں پڑھ لیے تھے، اور جوف جو ہے یعنی کہ منہ کا جو خالی حصہ ہے اس میں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ 3 حروف مدہ جو ہیں وہ اس میں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ تو یہ ایک ہی مخرج ہے پورا، یعنی اس کے اندر کوئی مزید مخارج نہیں ہے، بس یہ ایک ہی مخرج ہے پورا جوف کا، اور اس میں سے 3 حروف مدہ نکلتے ہیں۔ اور ہم نے حروف مدہ کو بہت ڈیٹیل میں کیونکہ پڑھا تھا تو اس لیے ہم اس کی ڈیٹیل میں دوبارہ نہیں جائیں گے۔ اس میں جو آپ کے لیے نئی بات ہے یاد کرنے والی وہ کیا ہے کہ جوف جو ہے وہ ایک مخرج ہے، اس میں 3 حروف نکلتے ہیں اور وہ ہیں الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو ادائیگی کا طریقہ ہے وہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، صرف یہ سلائیڈ دوبارہ دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ ہم نے الف مدہ کے لیے کیا پڑھا تھا، کہ ہمیں منہ کو کھولنا ہوگا اور کیا کرنا ہوگا، جو ہماری زبان ہے وہ ریلیکسڈ پوزیشن میں ہوگی، راحت کی حالت میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب الف باریک ہوگا۔ موٹا الف جو ہے اس میں صورتحال کچھ فرق ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اس کی پھر ہم نے ادائیگی کا طریقہ پڑھا تھا، لیکن مخرج کے لحاظ سے کیا 2 باتیں ہیں کہ منہ کو ہم نے کھولنا ہے، اوپر اور نیچے کا جبڑا الگ ہونا چاہیے پیچھے تک، اور زبان جو ہے وہ باریک الف میں راحت کی حالت میں ہوگی، جبکہ موٹے الف کے لیے کیا ہوگا کہ زبان جو ہے وہ پیچھے سے اٹھی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، یہاں سے زبان اٹھی ہوئی ہوگی، حلق جو ہے وہ تنگ ہو جائے گا اور درمیان سے زبان نیچے چلی جائے گی، یہ تینوں چیزیں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد آواز منہ کی چھت کی طرف چلی جائے گی۔ تو یہ باریک اور موٹے الف میں فرق ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے یا مدہ کے لیے کیا پڑھا تھا کہ جو ہمارا لوور جو ہے، نیچے والا جو جبڑا ہے وہ نیچے کی طرف جائے گا اور زبان درمیان سے تھوڑی سی معمولی سی اوپر اٹھے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی ہم نے پھر وہ باتیں پڑھی تھیں کہ جن کی یعنی جو ہماری الف یا مدہ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہیں یا اس میں غلطی نہ ہونے ہو، اس کے لیے جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو لوور جو ہے وہ نیچے جائے گا اور مڈل پارٹ آف دا ٹنگ جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر اٹھے گا۔ اور پھر ہم نے واو مدہ کے لیے کیا پڑھا تھا کہ ہم نے ہونٹوں کو پورا گول کرنا ہے، آگے کو نکال کے گول کرنا ہے، ٹھیک ہے، بو تو ایسے پورا آگے کو نکال کے گول کرنا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ پیچھے سے جو زبان کی جڑ ہے وہ تھوڑی سی معمولی سی اوپر اٹھے گی، ٹھیک ہے، یعنی اتنی نہیں اٹھے گی جتنے موٹے حروف کے لیے اٹھتی ہے، لیکن تھوڑی سی اوپر اٹھے گی، ٹھیک ہے۔ تو میکنگ اے اسمال سرکل ود لپس ٹورڈز دا فرنٹ، آگے کو نکال کے آپ نے چھوٹا سا سرکل بنانا ہے۔ اور دوسری چیز جو خود ہی ہو جائے گی، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ کہ دیر ول بی اے لٹل ریز ان دا روٹ آف دا ٹنگ ٹورڈز دا سافٹ پیلیٹ، جو زبان کی جڑ ہے وہ تھوڑی سی اوپر کی طرف اٹھے گی۔ تو یہ آپ کی واو مدہ کی ادائیگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی تینوں نکلتے جوف سے ہیں، لیکن ان کی آواز فرق کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ منہ کی جو پوزیشن ہے وہ ان تینوں میں فرق ہے۔ اگر آپ اس پکچر کو غور سے دیکھیں تو یہ آپ کا الف ہے، الف میں کیا ہے کہ جب جو ہے وہ اوپن ہے اور زبان جو ہے وہ ریلیکس پوزیشن میں ہے۔ یا مدہ میں کیا ہے، لوور جو ہے وہ نیچے کی طرف گیا ہوا ہے، زبان درمیان سے تھوڑی سی اوپر ہے۔ اور واو مدہ میں کیا ہے، ہونٹ جو ہیں وہ آگے کو گول ہیں اور زبان تھوڑی سی پیچھے سے اوپر اٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں کی جو منہ کی پوزیشن ہے یہ فرق ہے، اسی لیے ان تینوں کی جو آواز ہے وہ فرق ہے۔
दूसरा जो हमारा मखरज है, जौफ हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा जो हमारा मेन मखरज है यानी कि हल्क, उसको हमने आज इंशाअल्लाह ताला करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मखरज है क्योंकि ये जो हरूफ हल्क से अदा होते हैं, इनके मखारिज में हमारी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो हल्क जो है उसमें 3 मखरज हैं और 6 हरूफ हैं। ठीक है, 3 मखरज हैं और 6 हरूफ हैं। और वो 3 मखरज कौन कौन से हैं? अक्सल हल्क। ठीक है, अक्सा क्या होता है? दूर, जैसे मस्जिद अक्सा, दूर की मस्जिद। ठीक है, तो अक्सा का क्या मतलब है? दूर, यानी कि किससे दूर? मुंह से दूर या होंठों से दूर। तो होंठों से जो सबसे दूर हिस्सा है यानी कि हल्क का सबसे निचला हिस्सा जो कि सीने की तरफ है, उसको हम क्या कहते हैं? अक्सल हल्क। ठीक है, दूसरा कौन सा हिस्सा है? वसतल हल्क, यानी कि हल्क का दरमियानी हिस्सा। ठीक है, और तीसरा मखरज क्या है? अदनल हल्क, यानी कि अदना मतलब करीब का, सबसे करीब का। तो किससे करीब का? यानी कि मुंह से जो सबसे ज़्यादा करीब है उसको क्या कहेंगे? अदनल हल्क। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा करीब का। यानी आप इसको सिंपली क्या कह सकते हैं? अक्सल हल्क क्या हुआ? अपर थ्रोट। ठीक है, वसतल हल्क मिडल थ्रोट, और अदनल हल्क यानी कि अक्सल हल्क लोअर थ्रोट, वसतल हल्क मिडल थ्रोट, और अदनल हल्क यानी कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा अपर थ्रोट। तो जो आपका अक्सल हल्क है, सबसे नीचे वाला हिस्सा यानी कि लोअर थ्रोट, उससे अदा होते हैं हमज़ा और हा, गोल वाली हा, हमज़ा और हा। उसके बाद वसतल हल्क से अदा होते हैं आइन और हा, आइन और हा। और फिर अदनल हल्क यानी कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा हल्क का अपर थ्रोट, उससे अदा होते हैं आइन और खा। ठीक है, तो हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, ये जो सारे हरूफ हैं ये हल्क से अदा होते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं? हरूफ हल्की, हरूफ हल्की, क्योंकि हल्क से अदा होते हैं तो हम इनको कहते हैं हरूफ हल्की। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं अपर थ्रोट से आइन और खा अदा होते हैं। ठीक है, उसके बाद मिडल से आइन और हा, और सबसे नीचे वाले हिस्से से हमज़ा और हा। तो ये जो जगह है ये हमज़ा और हा के लिए है, ये आइन और हा के लिए है, और ये सबसे ऊपर वाली आइन और खा के लिए। ठीक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए और समझ लीजिए। आगे हम देखते हैं कि ये जो हमज़ा और हा है इसकी असल जगह क्या है। यानी हमें वैसे तो पता है कि हल्क का सबसे नीचे वाला हिस्सा, लेकिन हल्क का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता कहाँ है? तो इसके लिए हमने कुछ लैंड मार्क्स रखे हुए हैं कि ये कौन सी जगह है जहाँ हल्क का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। और ये याद रखिए कि हल्क के सबसे नीचे वाले हिस्से का मतलब गर्दन का सबसे नीचे वाला हिस्सा नहीं है। ठीक है, यानी इसमें इसका मतलब ये नहीं कि आप गर्दन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और सबसे नीचे वाला जो गर्दन का हिस्सा है वो लोअर थ्रोट होगा। नहीं, लोअर थ्रोट जो है वो थोड़ा सा ऊपर है। अगर आप इस पिक्चर को देखें, इसको दिखाने का मकसद यही है पिक्चर्स को, कि आप इस बात को समझ सकें कि ये जो है जगह, ये आपका जो है लोअर थ्रोट है। ठीक है, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ मौजूद होती है, वो होती हैं वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स जिसको हम उर्दू में सौती धागे कहते हैं। ठीक है, यानी ये 2 स्ट्रिंग्स की तरह के होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं जब आवाज़, यानी जब हम बोलते हैं तो ये वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। तो ये जो हमारा लोअर थ्रोट है, ये कौन सी जगह है जहाँ पे क्या होता है? वोकल कॉर्ड्स होती हैं। ठीक है, सौती धागे होते हैं या वोकल कॉर्ड्स होती हैं। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये वोकल कॉर्ड्स की डिफरेंट पोजीशंस बताई गई हैं। आगे हम चलते हैं मिडिल थ्रोट पे। मिडिल थ्रोट से कौन से लेटर अदा होते हैं? आइन और हा, आइन और हा। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम यानी कि एक लैंडमार्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं मिडिल थ्रोट के लिए? वो है एपीग्लॉटिस। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर है? एपीग्लॉटिस। ये जो आपको एक छोटी सी चोंच सी नज़र आ रही है ऊपर को निकली हुई, इसको कहते हैं एपीग्लॉटिस। ठीक है, यानी ये एक वेल्व की तरह की चीज़ है जो ऊपर की तरफ को ऐसे निकली हुई है। और इसका काम क्या होता है कि जब हम खुराक खाते हैं तो या पानी पीते हैं तो ये जो वेल्व है ये ऐसे नीचे को हो जाता है, बंद हो जाता है, और ये सांस की नाली को बंद कर देता है ताकि जो खुराक है, जो पानी है, वो सांस की नाली में ना जाए। तो ये एरिया है मिडल थ्रोट का, यानी कि दरमियान हलक का, जहाँ से आइन और हा अदा होते हैं।
ٹھیک ہے، تو اب آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ یہ گردن کا درمیان نہیں ہے، بلکہ یہ جگہ کہاں پہ آ رہی ہے، یہ جہاں پہ ہماری چن ہے، ہمارے جو تھوڑی ہے اس کے لیول پہ ہمارا یہ مڈل تھروٹ آ رہا ہے۔ اگر آپ یہ پکچر دیکھیں تو اس لیول پہ ہمارا مڈل تھروٹ ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم عین اور ہا جو ہے وہ گردن کے درمیان سے نکلتے ہیں، بلکہ مڈل تھروٹ یعنی کہ ایریا آف ایپیگلوٹس، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ لیکن عین میں کیا ہوتا ہے کہ مخرج تھوڑا سا تنگ ہو جاتا ہے، ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ پکچر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں یہ جگہ تنگ ہوئی ہوئی ہے، یعنی جو ایپیگلوٹس ہے وہ پیچھے کو گیا ہوا ہے حلق کی پچھلی والی دیوار کی طرف، جبکہ ہا میں کیا ہے، یہاں پر جو جگہ ہے وہ کھلی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جگہ جو ہے وہ کھلی ہے، یعنی ہا کا جو مخرج ہے وہ کھلا ہے، جبکہ عین میں مخرج تنگ ہے، ایپیگلوٹس پیچھے کی طرف گیا ہوا ہے۔ تو عین اور ہا یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ آپ اس کی ادائیگی کو محسوس بھی کر سکتے ہیں، آ ہا، آ ہا۔ آ میں آپ فیل کریں گے کہ وہی جگہ تنگ ہو رہی ہے، جبکہ ہا میں یہی درمیان حلق والی جگہ جو ہے وہ کھل رہی ہے، پھیل رہی ہے، آ ہا، آ ہا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپر تھروٹ یعنی کہ ادنی الحلق، حلق کا سب سے اوپر والا حصہ، اور اس میں سے ادا ہوتے ہیں غین اور خا۔ غین اور خا ہم نے کس میں پڑھے ہیں؟ پہلے ہم نے موٹے حروف جو ہم نے پڑھے تھے، جن میں کون کون سے لیٹرز تھے؟ صاد، ضاد، طا، ظا اور قاف، غین اور خا، ٹھیک ہے۔ تو یہ غین اور خا دونوں کے دونوں موٹے حروف ہیں، اور یہ جو ایریا ہے یعنی کہ ادنی الحلق جو ہے، اس میں جو دو امپورٹنٹ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ کیا ہے؟ ایک تو زبان کی جڑ، ٹھیک ہے، زبان کا سب سے پچھلا حصہ یعنی کہ زبان کی جڑ، اور اوپر کیا چیز ہوگی؟ نرم تالو، ٹھیک ہے۔ نرم تالو یعنی جہاں پہ آپ کو ایک جو چیز لٹکی ہوئی ہوتی ہے، جس کو ہم اردو میں کوا کہتے ہیں اور عربی میں اس کو لحات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو کوے والی یعنی اوپر سے کوے والی جگہ اور نیچے سے زبان کی جڑ، یہ جو جگہ ہے اس کے پیچھے جو حلق کا حصہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اپر تھروٹ یا ادنی الحلق، اور یہاں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ غین اور خا، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی جگہ ہے۔ اگر آپ ان دونوں کے مخرج کا کمپیریزن کریں تو یہ جو غین ہے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ پیچھے ہے، جبکہ جو خا ہے وہ تھوڑا سا آگے ہے، یعنی کہ منہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں کیونکہ موٹے حروف ہیں، اور ہم نے موٹے حروف کے لیے کیا پڑھا تھا کہ زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھے گی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر تالو کی طرف اٹھی ہوئی ہے، حلق جو ہے وہ تنگ ہوا ہے، اور درمیان سے جو ہے زبان نیچے کو گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے تالو کی طرف زبان کو اوپر اٹھانا ہے، غا، غا، اور آواز کی ڈائریکشن کیا ہوگی؟ اوپر منہ کی چھت کی طرف آواز جائے گی اور اس میں گونج پیدا ہوگی، غا، خا، غا، خا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو غا خا باریک نہیں پڑھنا، بلکہ غا اور خا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے 3 مخارج ہو گئے اور 6 حروف ہو گئے، ٹھیک ہے۔ 3 مخارج کون کون سے؟ لوور تھروٹ یا اقصی الحلق، جس میں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ سب سے نیچے والی جگہ۔ اس کے بعد اور یہاں پہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ووکل کارڈز، جس کو صوتی دھاگے بھی کہتے ہیں۔ اور پھر درمیان حلق جہاں سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں، اور یہاں پہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایپیگلوٹس ہوتا ہے۔ ایپیگلوٹس یہ والا سٹرکچر جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایپیگلوٹس۔ تو جو مڈل تھروٹ ہے وہ کیا ہے؟ ایریا آف ایپیگلوٹس۔ ایپیگلوٹس کیا کرتا ہے؟ سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے، جب خوراک اوپر سے آتی ہے تو سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے، اور پھر سب سے اوپر والا جو حصہ ہے حلق کا یعنی کہ ادنی الحلق، وہاں سے ادا ہوتے ہیں غین اور خا۔ اور یہ کس کا ایریا ہے؟ کون سی چیزیں یہاں موجود ہوتی ہیں؟ یہاں پہ نرم تالو اور زبان کی جڑ، ٹھیک ہے، اور نرم تالو کے ساتھ ہی پھر وہاں پہ ایک کوا لٹک رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک جو گول سی چیز لٹک رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور غین اور خا موٹے لیٹر ہے۔ تو یہ آپ کے حروف حلقی جو ہے وہ مکمل ہو گئے۔